السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو ہم نے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں پراپر ویڈیو لیکچر سٹارٹ کیا تھا۔ تو اس سے پہلے میں جو ہے دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اس حوالے سے، تو جس نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، خاص طور پہ لاسٹ لیکچر جو کہ تھیوریز آف گورننس کے حوالے سے تھا۔ اس میں نے پہلی تھیوری جو تھی وہ بتائی تھی ریشنل چوائس تھیوری۔ تو اس میں ٹوٹل 8 تھیریز ہیں کورس میں، تو یہ پہلی میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دی تھی جس کا نام ریشنل چوائس تھیوری تھا۔ یہ سیکنڈ تھیوری ہے، نیو لبرلزم اس کا نام ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو اس کو کائنڈلی ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آگے وہی تھیوریز چل رہی ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نیو لبرلزم کا ہے، یہ سیکنڈ تھیوری ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کی۔ اب اس کو ہم اس کے پرنسپل بھی پڑھیں گے، ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے فیلیئرز کیا کیا ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نیو لبرلزم کیسے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں آئی وجود میں۔ تو سب سے پہلے اس طرح سے تھا کہ لبرلزم کی پالیسی چل رہی تھی۔ لبرلزم میں یہ ہوتا تھا کہ فری ٹریڈ ہوتی تھی۔ اکنامک میں جو ہے فری ٹریڈ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اسٹیٹ کی انٹرفیئر نہیں ہوتی، جو جتنا کما سکتا ہے وہ اتنا کماتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس میں جو تھی پرائیویٹ فری ٹریڈ ہو رہی تھی، اکنامک لبرلائزیشن تھی۔ تو اس حوالے سے اس طرح سے ہوا کہ 1930s میں گریٹ ڈپریشن آ گیا امریکہ میں۔ تو اس ٹائم جو تھیوری چل رہی تھی وہ لبرلزم کی تھیوری چل رہی تھی۔ تو اس گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے لبرلزم کی جو تھیوری ہے وہ فیل ہو گئی، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم چل رہی تھی۔ تو کائنز ایک جو تھا اکانومسٹ تھا، تو اس میں جو نیو لبرلزم کی ہم نے اس کے بعد کائنز ایک اکانومسٹ آیا، کائنز نے دیکھا جی کہ اس کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اکنامک ڈپریشن آیا ہے۔ تو اس نے یہ ریلائز کیا کہ جو لبرلزم کی اس ٹائم پالیسی لگی ہوئی ہے جس میں اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس بہت کم ہے اور جو ہے پرائیویٹ انڈیویجول اپنا جو ہے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ سب سے جو بڑا ڈرا بیک یا اس کا جو ریزن بنا ہے گریٹ ڈپریشن کا وہ لبرلزم کی پالیسی ہے۔ چنانچہ اس نے سجیسٹ کیا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس کو انکریز کیا جائے اور اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کو انکریز کیا جائے، جس سے لوگوں، کیونکہ جب اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرے گی تو اس میں لوگوں کو نوکریاں وغیرہ بھی ملیں گی، تو اس نے اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کو انکریز کیا۔ تو اس لیے اس نے اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس کو سجیسٹ کیا اور لبرلزم کی پالیسی کو ختم کیا۔ تو لیٹر آن کیا ہوا جی، تھوڑے سے اس کو پرابلمز آنا شروع ہو گئے۔ 1980s میں یہی لبرلزم کی جو پہلے لگی ہوئی تھی وہی دوبارہ سے ری ایمرج ہوئی 1980s میں امریکہ کے اندر۔ اس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ اس لیے ایمرج ہوئی کیونکہ اس میں کچھ فلاز آئے لیٹر آن، اور اس طرح سے ہوا کہ ورائٹی نہیں رہی چیزوں میں۔ جب اسٹیٹ نے انٹرفیئرنس شروع کی، پرائیویٹ انویسٹر آنا بند ہو گیا، تو کچھ اس کے ڈرا بیکس آئے۔ تو 1980s میں یہی والی لبرلزم کی تھیوری ود نیو تھنگز ایمرج ہوئی، اس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ ابھی نیو لبرلزم کے کچھ پرنسپلز ہیں، میجر جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا اس کا پرنسپل یہ ہے کہ اس میں اکنامک لبرلائزیشن ہوتی ہے، مین اکانومی فل جو ہے اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس سے دور ہوتی ہے۔ انڈیویجول کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی ہے پروفٹ بنائے، انویسٹمنٹ کرے یا جو بھی کرتا ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ لبرلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ مارکیٹ کی جو فورسز ہوتی ہیں وہی ڈٹرمن کرتی ہیں۔ تو مارکیٹ کی جو ہے فورسز جو ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہ ڈٹرمن کریں گی کہ کس کی پرائس کتنی ہونی چاہیے، اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے بیچ میں۔ تو سب سے پہلا اس کا پرنسپل اکنامک لبرلائزیشن ہے۔ دوسرا پرائیویٹائزیشن، اس کا مطلب ہے کہ جو کم سے کم جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہولڈ ہوگا چیزوں کے اندر، زیادہ تر جو چیزیں کی اونرشپ ہے وہ پرائیویٹ لوگ کر رہے ہوں گے، گورنمنٹ نہیں کر رہی ہوگی۔ مطلب جتنے بھی بڑی بڑی اصلاحات صنعتیں ہیں اور باقی، تو اس کو پرائیویٹ اونرشپ ہوگی، پرائیویٹائزیشن ہوگی۔
تو یہ بھی ایک اس کا پرنسپل ہے۔ تیسرا کانسیپٹ اس کا یہ پرنسپل فری ٹریڈ ہے کہ ٹریڈ بالکل فری ہوگی، کوئی اس کے اوپر اسٹیٹ یہ نہیں کہے گی کہ کس نے کتنی ٹریڈ کرنی ہے یا کن کن چیزوں کی ٹریڈ کرنی ہے، اس کے اوپر ٹیکس منیمم ہوگا فری ٹریڈ کے اندر چیزوں کے اوپر، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک اس کا ایک پرنسپل ہے۔ لیس اسٹیٹ انٹرفیرنس میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے انکریج پرائیویٹ انویسٹمنٹ، کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ انویسٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو اتنی فیسیلیٹیز دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے۔ تو یہ اس کے کچھ پرنسپل ہیں۔ ابھی اس تھیوری کے ایڈوانٹیجز کیا ہوئے ہیں جب یہ نیو لبرلزم میں مرج ہوئی ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز جو غریب ملک ہیں ان میں سٹارٹ میں جو ہے جب یہ تھیوری آئی تھی نئی تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں ڈیولپمنٹ آنی شروع ہوئی غریب ممالک میں، لیکن لیٹر آن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس سے انویسٹمنٹ جو ہے جتنا بھی اس میں چیزیں بنتی تھی وہ شفٹ ہونا شروع ہو گئی ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹری کی طرف، جس سے غریب ملک جو ہے غریب ہوتا گیا اور امیر ملک امیر ہوتا گیا۔ تو شروع میں تو اس نے ڈیولپمنٹ لائی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، لیکن لیٹر آن اس نے کیونکہ MNCs آ گئی، ملٹی نیشنل کمپنیز آ گئی، انہوں نے غریب ممالک کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ فری ٹریڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ بھی کم تھے، تو انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے غریب ملک غریب تر ہوتا گیا اور امیر ملک امیر تر ہوتا گیا۔ تو سب سے اس کا فیلئرز میں یہ بھی آتی ہے، اور ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اس نے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایڈوانٹیج لایا۔ دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس نے جو کائنز جو اکانومسٹ تھا، جو کہ اس نے اپنی فلسفی دی تھی اسٹیٹ انٹرفیرنس کی، اور لیٹر آن اس کی وجہ سے کچھ ڈرا بیکس ایمرج ہوئے تھے، اس نے اس کے گیپس کو فل کر دیا نیو لبرلزم میں۔ دوسرا ایڈوانٹیجز کا یہ ہوا، پہلا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ سٹارٹ کے اندر اس نے ڈیولپنگ کنٹریز کو ایڈوانٹیج دیا، اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ کائنز کے جو گیپ تھے اس تھیوری نے اس کو فل کر دیا۔ اب فیلئر، سب سے پہلا فیلئر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2008 کا اکنامک ڈپریشن آیا US کے اندر، اور اس ٹائم نیو لبرلزم کی تھیوری لگی ہوئی تھی وہاں پہ، تو اس کا سب سے پہلا فیلئر وہاں پر آیا، اور اس کی ریزن وہی ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپنگ کنٹری سے جو ہے شفٹ ہوا سارا کچھ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف۔ اس کے بعد ڈسپیرٹی انکریز کی کہ غریب ملک غریب تر ہوتا گیا اور امیر ملک امیر تر ہوتا گیا۔ جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی تھی، اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی جو تھی بگ کنٹریز نے اون کی ہوئی تھی، تو اس سے ڈسپیرٹی انکریز ہو رہی تھی۔ تیسری بات، اس سسٹم کے اندر مین ایک مشین بن گیا تھا کہ ہر ٹائم کمپٹیشن کے اندر لگا رہتا، کیونکہ اس نیو لبرلزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا پروفٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی انٹرفیئر نہیں ہوتی تو ہر انسان اپنا پروفٹ بنانے میں لگا رہتا ہے، تو ایک مشین کی طرح کام کرتا رہتا ہے اور دوسرے کمپٹیشن میں لگا رہتا ہے۔ تو تیسرا اس کا ڈرا بیک یا فیلئر یہ ہے کہ اس نے مین کو کنورٹ کر دیا مشین میں، جس کے ایموشنز ختم ہو گئے۔ تو یہ تھی آج کی تھیوری نیو لبرلزم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔